بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک اس امت کے لیے بڑی رحمت اور برکتوں والا مہینہ فرمایا. گویا کہ جس طرح پورا سال کوئی ادارے کوئی فیکٹریاں مسلسل چل رہی ہوتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کو مسلمانوں کے لیے جسمانی اور روحانی ٹیوننگ کا مہینہ ہے کہ جب انسان پورا مہینہ پورا سال اپنے دنیاوی معمولات میں لگا رہتا ہے، معمول کی عبادتیں کر رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ اس میں ایمان کی کمی آ جاتی ہے. اس ایمان کی کمی کی وجہ سے انسان کے اندر بہت ساری روحانی بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. بعض اخلاقی بیماری پیدا ہو جاتی ہیں، بعض عقائد کی بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہیں. روحانی بیماریوں میں سے عبادت میں سستی کا ہو جانا، اس ذوق اور شوق کا باقی نہ رہنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ، گویا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے پورے سال میں روحانی طور پر انسان ان کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. پھر وہ زندگی بڑی مصروف ہوتی ہے، بڑے معاملات انسان کے دنیاوی زیادہ ہوتے ہیں، روزانہ انسان جڑتا ہے، روزانہ انسان معاملات میں ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. ہر روز ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کا تعلق جڑ رہا ہوتا ہے. اب انسان ان معاملات میں یا تو اللہ کے قریب ہو رہا ہوتا ہے یا اللہ سے دور ہو رہا ہوتا ہے. اگر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو کر اللہ سے اپنے مسائل پیش کر کے حل کروا رہا ہے تو روزانہ اس کا تعلق اللہ سے بڑھ رہا ہے. اور اگر صرف دنیاوی معاملات میں دنیا کی چیزوں میں ہی پھنس جاتا ہے، کوئی میرا مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کی کوشش کرتا رہا، بیٹری تو پھر جب دنیا کے لوگوں کی طرف، دنیا کے اسباب کی طرف انسان جاتا ہے، اللہ کی طرف توجہ نہیں ہوتی. اس کی بہت ساری وجوہات. ایک تو یہ ہے کہ ہم ظاہری اسباب میں رہ رہے ہیں تو دھیان بھی ادھر، ماحول بھی ہمارے ہاں یہ بن چکا ہے کہ اگر پیٹ میں درد ہو جائے گولی کھا لو، اور اگر بھوک لگ رہی ہے تو کھانا کھا لو، اور اگر پیاس لگ رہی ہے تو پانی پی لو. اور اگر اب یہ دنیاوی اسباب کے پیچھے ہوتے ہیں تو پھر جب کوئی مسئلہ آتا ہے تو اللہ کی طرف توجہ انسان کی کرتا ہے. اس کی پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان روحانیت کی طرف، اللہ کی ذات کی طرف اس طریقے سے پہلے توجہ نہیں دے پا رہا ہوتا.
उस तरीके से वहाँ पर वक्त नहीं दे पा रहा होता, तो एक तो इस तरीके से तवज्जो खत्म हो रही होती है, दूसरा अल्लाह पर यकीन और भरोसा भी कम हो रहा होता है। अब जब भरोसा और यकीन दूर हो जाए, उस तरीके से इंसान का अल्लाह तबारक व तआला पर ना हो, तो फिर इंसान वाकई परेशान हो रहा होता है, इंसान वाकई दर दर पर झुक रहा होता है, कभी किसके पास कभी किसके पास, और फिर सोचता है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा पता नहीं मामला हल कर देंगे या नहीं करेंगे। तो ये जो चीज़ें पैदा हो रही हैं, अल्लाह पर वो भरोसा कम हो रहा है, अल्लाह की तरफ रुजू का ताल्लुक कम हो रहा है, ये सारी चीज़ें पैदा होती हैं हमारी अपनी तवज्जो अल्लाह की तरफ कम होने की वजह से। ज़्यादा रुख, ज़्यादा ध्यान हमारा होता है दुनिया की तरफ, दुनिया के मामलात की तरफ, तो फ़ौरन हम उधर ही जाते हैं। और रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको इसलिए देते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ तवज्जो हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंसान अपने ऊपर गौर फिक्र कर सके, अपने रूहानी मामलात को देख सके। जब रोज़ा रखना है तो भाई खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है। इसका मतलब है कि जब तक हमारा रोज़ा रहेगा, जब तक हमारी इंटेंशन समझ लें, हमारी तवज्जो समझ लें कि वो इस चीज़ पे रहेगी कि भाई मुझे खाना भी नहीं है, मुझे पीना भी नहीं है। लिहाजा पूरे सबसे बड़ी इबादत 15-16 घंटे 17 घंटे की मुसलसल इबादत है। जब मुसलसल ये सूरत हाल होती है, इंसान की तवज्जो यहाँ रह रही होती है, तो उस तवज्जो के साथ इंसान अपनी इबादत की तवज्जो भी मिला लेता है। और फिर रोज़ा तो सिर्फ ये नहीं है कि खाना और पीना छोड़ना है, आँखों का भी रोज़ा है, ज़बान का भी रोज़ा है, कानों का भी रोज़ा है, पाँव का भी रोज़ा है। गलत देखना नहीं है, गलत सुनना नहीं है, गलत बोलना नहीं है, झूठ से, गीबत से, इन चीज़ों से बचना है, बदनज़री से बचना है, हराम चीज़ ना खानी है ना लेनी है। ये नहीं कि रोज़ा रख के आदमी रिश्वत लेता फिरे, रोज़ा लेकर आदमी रख कर आदमी सूद खाता फिरेगा, इसकी भी इजाज़त नहीं। जब सारा रोज़ा इस तरीके से रख रहा है आदमी, अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपनी ज़बान को और अपने हाथों को, अपने पाँव को नाजायज़ और हराम कामों से रोक रहा है, गोया कि ये जो भी जितने भी 17 घंटे की वो इबादत है कि इंसान का पूरा जिस्म इसमें लगा हुआ है। और जब जिस्म पूरा लगा हुआ है तो फिर इंसान का दिल, दिमाग, जिस्म जब एक तरफ लगा हुआ है तो वहाँ तवज्जो भी जाती है, ध्यान भी जाता है। इंसान की रूहानी बीमारियाँ वो ख़त्म हो रही होती हैं जो मुआशरे की वजह से खुद ब खुद हो गई। शायद ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर ये जितने भी सूरत हाल है कि हमारे यहाँ और कोई भी ना मिले तो हुक्मरान तो है ही, उनको गालियाँ देना शुरू कर दो, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं, मुल्क का खाना ख़राब कर दिए। अरे भाई क्या ज़रूरत है इन चीज़ों की? जो मैंने करना था अपने मुल्क के लिए, अपने इस्लाम के लिए, क्या मैंने कर दिया है? जब इंसान दूसरों की तरफ देख रहा होता है, दूसरों की तरफ उंगली कर रहा होता है, ये जो 3 उंगलियां हैं ये इंसान की अपनी तरफ आ रही होती हैं। और रमज़ान ये 3 उंगलियों के बारे में बताता है कि भाई सारा साल तुम यूँ करते हो, फलां ने ये कर दिया है, फलां ने ये कर दिया है, फलां ने ये कर दिया है, फलां ऐसा है, फलां ऐसा है। ये रमज़ान आता है, ये मेरे और आपके लिए होता है कि हमें नहीं देखना है कि भाई मैं झूठ तो नहीं बोल रहा, मैं ग़ीबत तो नहीं कर रहा, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, मैं अगर ग़ीबत कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बुराइयाँ कर रहा हूँ, मैं दूसरों की बुराइयाँ देख रहा हूँ, तो मेरा तो रोज़ा ख़राब हो रहा है। लिहाजा मुझे इस चीज़ से परहेज़ करना पड़ेगा। तो ये जो महीना है, ये महीना मेरे और आपके अपने लिए है। वरना सूरत हाल ये है कि हदीस में आता है कम मिन साइमिन लैसा लहू मिन सियामिही इल्ला अफ्तार। कितने रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको सिवाय रोज़े में भूखा रहने के कुछ हासिल नहीं होता। कम मिन काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर। कितनी रातों को क़याम करने वाले, इबादत करने वाले, तरावियाँ पढ़ने वाले ऐसे हैं जिनको सिवाय थकावट के कुछ हासिल नहीं होता।
تو معلوم ہوا کہ روزے کے اندر اپنے اوپر توجہ دینا، اپنے اوپر دھیان دینا، یہ سب سے ضروری ہے۔ جب انسان اپنے معمولات کا روزانہ کا دیکھے گا صبح سے رات تک کہ میرے کیسے اعمال ہیں، کن کن چیزوں کا میں مریض ہوں، کون سی میری روحانی بیماریاں ہیں، کون سی میری اخلاقی بیماریاں ہیں، کون سی میری معاشرتی بیماریاں ہیں۔ اخلاق عقیدے کی بیماری ہے کہ اللہ پر وہ میرا دھیان اور توجہ نہیں ہوتا، میں نماز یہاں پڑھ رہا ہوتا ہوں، دھیان میرا کہیں پر اور ہوتا ہے، نماز کے لیے آتا ہوں تو گھر سے نکلتا ہوں نماز کے لیے، لیکن مسجد کے آنے تک مجھے یہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ میں اللہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہوں۔ وضو کر لیا، خیال نہیں ہوتا، مسجد میں آ کے بیٹھ گئے پھر بھی وہ نہیں، اللہ اکبر کر دیا ہے پھر بھی دھیان اچھا نہیں ہوا، نماز پڑھ لی، امام صاحب نے کہا اللہ اکبر، ہم نے بھی اللہ اکبر کہہ دیا، پھر امام صاحب جانے ہم اس کے پیچھے لگ چکے، سلام پھیرا، پھر ہم نے بھی سلام پھیر دیا، اس کے بعد دعا کر دی، چلے جی جو دعا کی چلے ٹھیک ہے دعا ہو گئی، پھر اپنی سنت نفل سارا کچھ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ نماز ہم نے کہا کیا ہے، اللہ کی تعریف کیا کی ہے نہیں پتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہم نے اپنی ریکویسٹ کیا کی ہے کوئی پتہ نہیں، میں گھر سے نکلا تھا تب کیا عنوان لے کر آیا تھا کہ آج اللہ کے در پہ جا رہا ہوں، ابھی میں نے میری زندگی کے کتنے مسئلے ہیں، 1 ہے 2 ہے 3 ہے 5 ہے 10 ہیں، یہ 10 کے 10 میں نے اللہ سے منظور کروانے، کوئی شوق نہیں ہوتا، کوئی دھیان توجہ نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ ماحول نہیں ہے، رمضان وہ ماحول فراہم کرتا ہے۔ توجہ دھیان کے لیے سب سے پہلے تو معدے کا خالی ہونا، کہ جو کھانے کا خمار دماغ پر چڑھتا ہے تو انسان کی توجہ اور دھیان اس طریقے سے نہیں آتی۔ جب معدہ خالی ہو گیا ہے، وقت بھی ہمیں مل گیا ہے، اب ہمیں نماز پڑھنے آ رہے ہیں تو وہ دھیان وہ توجہ ہمارا ہو، تو پھر اس نماز میں بھی برکات حاصل ہوتی ہیں، وہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ نماز ہوتی ہے جو قبول ہونے والی ہو۔ صحابہ اپنی نمازوں پر محنت اور کوشش کیا کرتے تھے، ساری رات نفل پڑھتے، بعض صحابہ کی حالت نفل شروع کر دی ہے، 2 رکعت نفل پڑھے، دھیان ادھر ادھر ہو گیا، دوبارہ 2 نفل، اس میں دھیان آگے پیچھے ہو گیا، پھر دوبارہ 2 نفل، آخر 1 دن 2 دن 5 دن 10 دن ایسی نماز نصیب ہو جاتی تھی صحابہ کو، اور ایسے معمول ان کے ہو جاتے تھے کہ اللہ اکبر کر لیا بس اب اللہ سے جڑ گئے، اب ادھر ادھر دھیان ہونا ہی نہیں۔ ایک صحابی کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، خوبصورت باغ کھجور کا پھلوں کا بڑا گھنا باغ تھا، نماز پڑھنا شروع کیا تو ایک کوئی پرندہ آ گیا، چڑیا یا کوئی وہ نکلنا چاہے تو باغ گھنا تھا، نکل نہ پائے، کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، وہ ادھر دیکھتے رہے، نماز میں اچانک نظر پڑ گئی اور یہ خیال نہیں رہا کہ میں دوسری رکعت تھی یا تیسری تھی، تو فوراً نماز مکمل کی تو استغفار کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا رسول اللہ اس باغ کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں، اتنا خوبصورت بہترین باغ تھا، کئی اللہ کی بعض روایت میں شاید 600 کھجوریں تھی، اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ ابھی کیا ہوا کہ رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میرا دھیان جس باغ کی وجہ سے میرا دھیان نماز سے اللہ سے ہٹ گیا، وہ مجھے باغ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی ان کی اس 4 رکعت میں یا ان نمازوں میں ان کی راتیں کھپی تھی، محنت لگی ہوئی تھی، تو ان کو ایک نماز وہ بھی فرض تو نہیں تھی نا، فرض تو اللہ کے گھر میں آگے پڑھتے تھے، نفل نماز بھی ان کے ہاں اتنی قدر والی تھی کہ وہ لاکھوں کا باغ فوراً دے دیا اللہ نے۔ آج ہماری بھی یہی کیفیت ہے الحمدللہ، اللہ معاف فرما، استغفر اللہ کہہ دوں میں، الحمدللہ تو نہیں، استغفر اللہ کہہ دوں، ہماری بھی یہ کیفیت ہے کہ فرض نماز ہونے والی ہو، ہمارے پاس دکاندار کے پاس اگر کوئی لاکھ روپے کا گراہک آ جائے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے نماز کو، تھریشر ہمارا چل رہا ہے، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہم بھی کہیں ٹھیک ہے یار بعد میں پڑھتے نماز۔ اگر نوکری والا ہے، کوئی آفیسر وزٹ کے لیے آ گیا یا کوئی تھوڑا سا زیادہ کام ہو گیا، چلے بھی نماز کو پیچھے کر دیں، کر لیں گے۔
توجہ محنت تبدیل ہو گئی. یہ نہیں ہے کہ وہ صحابہ تھے جی، عموماً ہمارے یہاں یہ اعتراض ہوتا ہے وہ تو صحابہ تھے انہوں نے یہ کام کر لیا، اب ہمارے جیسے گناہ گار کام کر سکتے ہیں. او بھائی یہ ان جیسے ہمارے جیسے گناہ گار ان سے زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، ان سے زیادہ محنت کر رہے ہیں، میدان چینج ہو گیا ہے. آج پاکستان سے دیکھ لیں کتنے لاکھوں لوگ باہر ملک کمانے کے لیے نہیں گئے ہوئے. ایبٹ آباد کی طرف چلے جائیں، ہر گھر سے 2-2 3-3 آدمی سارے انگلینڈ گئے ہوئے. انگلینڈ کا ایک علاقہ ہے غالباً مانچسٹر یا کون سا علاقہ، اس کو تو کہتے ہی نہیں پاکستان. اسی طرح کے لوگ کپڑے پہنے ہوئے، اسی طرح کی ساری چیزیں، سارا کچھ پاکستانی وہاں پر ہوتا ہے. کتنے سالوں کے لیے وہ 18 سال گئے، وہ 15 سال گئے، وہ 16 سال گئے. ہمارے والد صاحب گئے جماعت میں، وہاں پر ایک 80 سال کے بوڑھے کے پاس گشت کرنے گئے. 2 ایکڑ پر اس کا عالی شان بنگلہ بنا ہوا، زبردست قسم کا بنگلہ بنا ہوا. ان سے ملاقات کی، ان سے بیٹھے، ساری چیزیں گفتگو، دعوت دی اور کہنے لگے حضرت تیری دعا کروانی ہے. جی کر بتائیں کیا؟ دعا کریں میرا بیٹا انگلینڈ چلا جائے. تو کیوں خیر ہے؟ کہا کتنے بیٹے ہیں؟ کہا جی 4 بیٹے. تو باقی 3 کہاں ہیں؟ کہا وہ بھی انگلینڈ ہے. 3 بیٹے وہ انگلینڈ میں ہیں اور چوتھے بیٹے کو بھی خواہش یہ ہے کہ انگلینڈ چلا جائے. ہم تو کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے 10 بچے تھے، سارے کے سارے جہاد میں دین کی خدمت میں لگے ہوئے تھے، خود بھی تیار ہو گئے. ہم دنیا کے ابو ایوب انصاری بنے ہوئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ 30 سال تک میدان جنگ میں لگے رہے وہاں پر، پھر کبھی بعد میں آئے. ہم دنیا کے بلال بنے ہوئے. کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال لگا دیا دین کے لیے. آج ہمارے لوگ بیویوں کے زیور بیچ کر بھی دنیا کے لیے سب کچھ لگا دیتے ہیں کہ جی ہمیں باہر ملک بھیج دے. تو بھائی توجہ محنت تبدیل ہو گئی. لہٰذا دنیا پر ہم نے اتنی محنت کر لی کہ اس وقت کے امیر المومنین کے پاس بھی اتنی دنیا نہیں تھی جو آج ہمارے گدے گاڑے چلانے والے کے پاس ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ دین، یہ اسلام صرف اور صرف اس وقت کے دور کے لوگوں کے لیے تھا، اللہ کی مدد اور نصرت اس وقت کے دور کے لیے، لیکن نہیں، ایسا نہیں. بات محنت اور کوشش کی ہے. ہم نے دنیا پر محنت کی، دنیا نے، اللہ نے دنیا ہمارے اوپر اتنی کھول دی، اتنی کشادہ کر دی کہ اس وقت کے امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، ان کے پاس اتنا مال نہیں تھا جتنا آج ہمارے گدے گاڑی چلانے والے کے پاس موجود ہے. ان کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہوتے تھے جتنے ہمارے ریڑھی چلانے والے کے پاس کپڑے موجود ہیں. صدیق اکبر کے گھر میں تو میٹھا پکانے کے لیے بھی تھوڑا سا کچھ حلوہ پکانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو جو کپڑا پہن کر فلسطین کو جو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہاں پر ان کا استقبال ہو رہا ہے تو 17 پیون کپڑے میں لگے ہوئے. ہم نے دنیا پر محنت کر لی، دنیا میں ہمیں مقام مل گیا. اب کیا دوبارہ ہم ویسے نہیں بن سکتے؟ چلو اتنا نہیں تو کچھ تھوڑا سا آگے ہم چلے جائیں. یہ رمضان اسی محنت کے لیے کہ سارا سال دنیا پر ہماری محنت ہو رہی ہوتی ہے، اس رمضان کے اندر ہماری اپنے اوپر محنت ہو، اپنی نمازوں پر محنت ہو، اپنے ذکر پر کہ میں ذکر کر رہا ہوں سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے، الحمدللہ اے اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہ اکبر اے اللہ تو سب سے بڑا ہے. درود پڑھ رہے ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت، وعلی آل محمد، اے اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر رحمت، کما صلیت علی ابراہیم، کہ اللہ جیسے ابراہیم اور ان کی آل پر رحم فرمائے. یہ نیت اور دھیان سے یہ شوق ہو کہ میں یہاں درود پڑھ رہا ہوں
فرشتے یوں کہیں درود جا کر دے رہے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ کے لیے گفٹ بھیجا ہے۔ اس شوق سے حضور کے دربار میں، اللہ کے دربار میں میرا اور آپ کا ذکر ہو جائے، اس سے بڑی اور کیا سعادت ہے۔ حدیث میں آتا ہے بعض روایت کہ جب بندہ مسلسل پابندی سے عبادت کر رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی انتظار تھا یہ بندہ میرا، اس نے میرا ذکر کرے گا۔ اللہ سے دھیان لگانا، اللہ سے توجہ، اللہ سے گفتگو تو ہے ہی نہیں، ختم ہی ہو گئی ہماری زندگیوں میں۔ کبھی ایک منٹ بھی ہم کبھی سکون سے بیٹھ کے اپنے دل میں نہیں جھانکتے، اپنے لیے نہیں سوچتے، ہماری ساری زندگی دوسروں کے لیے چل رہی ہے۔ نوکریاں کر رہے ہیں، نوکریوں میں دوسروں کو راضی کر رہے ہیں، زمینوں میں دوسروں کو راضی کر رہے ہیں، جو کما لیا وہ اولاد اور بچوں میں خرچ کر دیا، تھوڑا بہت اپنے لیے کر دیا۔ لیکن بذات خود میں جس نے قبر میں جانا ہے، اکیلے جانا ہے، یہاں سے کچھ نہیں لے کے جانا ہے، اس کے لیے ہم نے کیا سوچا؟ کون سے روزانہ کے 10 منٹ نکال کر ہم بیٹھے ہیں یار آج میں سوچوں کہ میں نے کون سا ایسا کام کیا کہ میں ابھی مر جاؤں تو قبر میں اللہ کو دکھا سکوں گا اللہ یہ کر کے لایا۔ یہ فکر ہی ختم ہو گئی ہم سے، یہ سوچ ہی ختم ہو گئی۔ بات ہی عجیب لگتی ہے، مولوی صاحبان بھی فضائل بتا دیتے ہیں، رمضان کے فضائل بھی بتا دیے، کبھی زکوٰۃ کے فضائل بتا دیے، کبھی حج کے فضائل بتا دیے، کبھی نماز کے، ٹھیک ہے وہ سارے فضائل ہیں، مجھے اور آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن اپنے اوپر توجہ کے کوئی فضائل نہیں پتا۔ ہم نے اپنے آپ کے لیے سوچنا ہی چھوڑ دیا، وہ ذہن ہی ختم ہو گیا ہمارا۔ بات ہی عجیب لگتی ہے کہ یار یہ بھی کوئی چیز ہے کہ میں خود بھی کوئی چیز ہوں۔ بھائی ہم سب نے قبر میں جانا ہے، وہاں پر میں اور آپ یہ ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی، ہم نے وہاں جا کے جواب دینا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، تھوڑا سا ذرہ برابر بھلائی کر لے گا دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، برائی کرے گا وہ دیکھ لے گا وہاں پر۔ کبھی روزانہ بسترے میں لیٹ کر یہ اوپر چادر لے کر یہ تو سوچے کہ آج یہ میری رات قبر کی رات ہے، اب میں نے سوال و جواب دینے ہیں، سوال ہوں گے میں نے جواب دینا ہے۔ زندگی کہاں گزاری، مال کہاں کھایا، کہاں سے حاصل کیا، کہاں خرچ کیا، جو علم دیا گیا اس پہ کتنا عمل کیا۔ تو عبادات دماغ کی بھی عبادتیں ہیں، دل کی بھی عبادتیں ہیں، جسم کی بھی عبادتیں ہیں۔ ایک تو سب سے پہلا ہمارا پہلا درجہ تھا جسم کی عبادتیں، ہم اس تک ہی نہیں پہنچ پاتے۔ دل کی عبادتیں اور دماغ کی عبادتیں بہت آگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار جو کہہ رہا ہے کہ زمین آسمان میں ان چیزوں میں تدبر کرو، غور کرو، سوچو فکر کرو، کیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں، کیسے ایک گھڑی کا سوچ و فکر 70 سالہ بیر عبادت سے زیادہ افضل ہے، وہ کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ما خلقت ھذا باطلا، سارا سوچ غور و فکر کرنے کے بعد دل سے یہ آواز نہ نکلے اللہ تو نے یہ ویسے پیدا نہیں کیا، اس کی بڑی کوئی وجہ ہے، یہ ساری چیزیں تم نے ہمارے لیے بنا دی، کوئی تو وجہ ہے۔ جب یہ سوچیں گے تو پھر ہمیں اپنا مقصد نظر آئے گا، پھر ہمارے دل کی بھی شوق، دل کا شوق بھی وہاں جائے گا، دماغ کا شوق بھی وہاں جائے گا۔ جو ہمارے صوفیان کرام بزرگان دین جو بتاتے ہیں مراقبہ کرنا، میڈیٹیشن جسے کہا جاتا ہے، وہ چیز ہم سے ختم ہو گئی، تو پھر دماغ ہمارا مسجد میں بھی آ جاتے تو بھرا رہتا ہے دنیا میں۔ جب مراقبہ کریں گے اللہ کے نام کا مراقبہ اور دل میں توجہ اور دھیان کریں گے، پہلے 8-10 دن شاید کچھ حاصل ہو جائے، لیکن خیر اس مراقبے پر اور مستقل اس دماغی اور دلی عبادت پر اگلے جمعے پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ لیکن فی الحال رمضان کا مختصر خلاصہ ساری تقریر کا یہ ہے کہ یہ رمضان ہمارے اپنے لیے آتا ہے، ہماری ٹیوننگ کے لیے آتا ہے، روحانی ٹیوننگ بھی، جسمانی بھی۔ جسمانی تو خود بخود ہو رہی ہے کہ ہم کم کھا رہے ہیں، تو روحانی ٹیوننگ یہ کہ اپنے توجہ یہاں پر اپنے اندر لے کر آئیں۔
کہ میرا روزہ کیسا جا رہا ہے، میری زبان غلط استعمال تو نہیں ہو رہی، میرے کان غلط استعمال تو نہیں ہو رہے، میرا دل غلط استعمال تو نہیں ہو رہا، میرے قدم غلط استعمال تو نہیں ہو رہے، میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی اور ظلم تو نہیں کر رہا، میں دوسروں کے لیے دل میں کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی حسد تو نہیں رکھ رہا۔ یہ آفتیں ہیں جو بیماریاں ہمارے اندر جنگل بن گئی ہیں۔ آپ حیران ہو گے، ایک تو مسئلہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارے اندر کیا بیماری ہے، یہ بیماریاں جنگل بن گئی ہیں۔ جس کو دیکھو، جس کی 50,000 کی ہرس کا جن، ہرس کی آفت، لالچ، جس کی 50,000 کی نوکری ہے وہ اس میں پریشان ہے، یار اس کو تو لاکھ لے رہا ہے، لاکھ والے کو کچھ ہو، میرا تو بھی 18واں گریڈ ہے، یار وہ دیکھو 19 اور 20 میں بیٹھے ہوئے ہیں، 20ویں والے کو کوئی، یار میرے پاس تو ابھی تو یہ میرے پاس تو کرولا ہے، اس کے پاس سیوک نئی گاڑی لے آیا ہے، سیوک والے سے پوچھو ہو اس کے پاس تو سیوک ہے، میرے پاس تو یار پجارو ہونی چاہیے تھی، پجارو والے کو یار میرے پاس تو 1 فیکٹری ہے، 2 فیکٹری ہونی چاہیے تھی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے پاس بنگلہ 1 ہے، میرے پاس 3 ہونے چاہیے، 3 ہے، میرے پاس 1 ہے، اس کے پاس تو بھائی 1 لاکھ روپے والی گھڑی ہے، میرے پاس 10 لاکھ والی ہونی چاہیے تھی، اس کا گھر 5 کمروں والا ہے، میرا 10 کمروں والا ہونا چاہیے۔ اب یہ کیا چیز ہے؟ کیا ان چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے؟ میں سوؤں گا 1 بیڈ پہ سوؤں گا، 1 کمرے میں سوؤں گا، 1 گھڑی باندھوں گا، 10 کمرے ہو جائیں گے، تو کیا یہ تھوڑی ہے کہ بھائی مصطفیٰ صاحب کا ایک رائٹ ہینڈ جو ہے وہ اس کمرے میں سوئے گا، لیفٹ ہینڈ اس کمرے میں سوئے گا، لیفٹ لیگ جو ہے وہ اس کمرے میں سوئے گی؟ ایسا تو نہیں ہے، سوتے تو ایک ہی کمرے میں، کھانا پینا بھی ایک لمٹ کا ہے، یہ نہیں کہ پوری کی پھر یہ کروڑ پتی ہے یہ پوری دیگ کھا جائے گا، یہ غریب آدمی ہے یہ 1 پلیٹ کھائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو یہ اتنی ہرس اور ہوس، یہ ہمارے اندر کی بیماریاں ہیں، ان کو اگر ختم نہیں کیا گیا تو ہمارے پاس دنیا کی ساری دولت بھی آ جائے پھر بھی ہم بھوکے اور پیاسے رہیں گے، دل مطمئن نہیں ہوگا، بے چینی کی زندگی گزار کے چلے جائیں گے۔ اس بے چینی کی زندگی سے بچنے کے لیے یہ رمضان ہے، اس میں اپنے آپ کو سوچنا ہے، اپنی آخرت اور اپنی فکر کو سوچنا ہے، اور یہ اندر کی جتنی بیماریاں ہیں ان کو کیسے ختم کیا جائے گا، حرص کو، لالچ کو، حسد کو، برائیوں کو، اور اس کے بعد دوسروں کے ساتھ بغض کو، ان کو ختم کرنے کے لیے رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اندر غور و فکر کرنا، اور جسے دوسرے لفظوں میں مراقبہ بھی کہا جاتا ہے، بزرگان دین جو بتاتے بھی ہیں، اور عبادات کے اندر دھیان لگانا، نماز کو نماز سمجھ کے پڑھنا، جو الفاظ ہم بول رہے ہیں ان کے معنی پتہ ہونا چاہیے، ان کو اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ چیزیں جب ہوں گی آپ یقین جانیں 2 سے 3 ہفتے کے اندر آپ دیکھیں گے زندگی تبدیل ہو جائے گی، جو رزق ملا ہوا اس میں خوش ہو جائے گی، اس کے بعد لوگوں سے نفرتیں ختم ہو جائیں گی، یار اس کو اللہ نے دیا نا مجھے بھی دے دے گا، مجھے نہیں دیا اس کو دے دیا، مجھے مل جائے گا، مجھے نہیں دیا اس کی مرضی ہے، دل کشادہ باغ ہو جائے گا۔ یہ جو نفسا نفسی کا جو عالم میں ہم تباہ و برباد ہو رہے ہیں اپنے اندر سے ہر ایک، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ شرط ہے کہ اپنے اندر ہو گئے نا، اپنے من میں جھانک کر پا جا سراغ زندگی، یہ سراغ زندگی ہے، راحت اور سکون ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا رمضان میں کوشش کرے کہ دھیان کے ساتھ عبادت ہو، شوق کے ساتھ عبادت ہو، سارا دن یہ کہ اللہ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے تو سب چیزوں کا روزہ ہے، وہ شوق توجہ، اب دھیان ایک دم جمے گا نہیں۔ ابھی ہم نماز پڑھیں گے، اللہ اکبر کہیں گے جی مولوی صاحب نے بھی بتایا ہے دھیان لگانے نماز میں کہ میں نماز میں کھڑا ہوں، اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو پتہ لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم کو ہم بول رہے ہیں۔ اب یہ دھیان رکھیں کہ ایک دم تو نہیں آئے گا، ڈیفینیٹلی ہماری محنت دنیا کی ہوئی ہے، کبھی بھی سوچے محنت کی بات ہے، جب ہم دکان میں یا ڈیوٹی میں ہوتے ہیں کبھی نماز کا خیال آتا ہے؟ مجھے اگر کسی گیم کا کرکٹ دیکھنے کا شوق ہے، کرکٹ دیکھتے ہوئے کبھی تلاوت کا خیال آتا ہے؟ میں اپنی نوکری پہ ہوں، کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ یار تلاوت ہو رہی ہے، میں دھیان ادھر بات کر رہا ہوں، میں تلاوت کی طرف چلا جاؤں؟ کبھی نہیں آتا۔ کیوں؟ کہ زیادہ دھیان ہمارا وہاں پر ہو رہا، وہاں سے بھی دھیان نکالنا ہے، اپنے آپ کو جو ہم دنیا کے اندر پھنسے ہوئے وہاں سے نکالنے کے لیے رمضان ملا ہوا ہے، اس میں ہم نے کوششیں کرنی ہے، اور کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت بھی عطا فرمائے۔
آخری اشرا درمیان کا اشرا ویسے بھی استغفار کا ہے، خوب استغفار کریں. اور آخری ہمارا عتق من النار جہنم سے آزادی والا ہے، اس میں دونوں میں توبہ استغفار کثرت سے کریں اور اللہ سے اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے جو چلے گئے ہیں قبروں میں چلے گئے ان سب کے لیے خوب توبہ استغفار کریں. اللہ کے خزانے بڑھ رہے ہیں، بارش کی طرح برس رہے ہیں، اور اگر ہم نے آج مانگ لیا قیامت تک آنے والی نسل کے لیے بھی مانگ لیا تو جو ان کو عطا ہوگا انشاءاللہ ہمیں بھی قبر میں اس کا اجر مل رہا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہم سب کے حال کا رحم فرما. یا اللہ اپنی ذات پر توجہ دینے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ اپنا شوق نصیب فرما. یا اللہ اپنا ذوق نصیب فرما. یا اللہ اپنا نام نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کے حال کا رحم فرما. امت مسلمات کی مغفرت فرما. جہاں جو مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہم کمزور ہیں، اس طریقے سے عبادت نہیں کر سکتے. یا اللہ ہم ٹوٹی ٹوٹی عبادات کو قبول فرما. یا اللہ ہمارے روزوں کو، نماز کو، تلاوت کو قبول فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد بھائی اگلے جمعے پر انشاءاللہ مراقبے پر، میڈیٹیشن پر خصوصی بیان بھی ہوگا کہ ہم اپنی روحانی بیماریوں کا علاج کس طریقے سے کر سکیں. تو کوشش کریں ذرا جلدی آنے کی تاکہ پھر بات اچھے طریقے سے مکمل ہو، ورنہ میں پریشان رہتا ہوں. آگے کی 2 لائن والے بات سمجھ رہے ہوتے ہیں، بعد والے بعد میں آتے ہیں، پھر پریشانی ہوتی ہے.